السلام علیکم ناظرین، انوکھا انداز میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے جدہ کے قبرستان میں ہونے والے بم بلاسٹ کی، کہ اس کے پیچھے کون تھا اور کس حوالے سے یہ ہوا۔ جدہ کے قبرستان میں فوجیوں کی یاد میں ایک تقریب منعقد کی گئی، جس تقریب میں بہت سے سفیر، کونسل جنرلز اور سفارتی اہلکار شامل تھے، جس میں فرانس، اٹلی، امریکہ، یورپی یونین کے متعدد کونسلرز اور سفارتی اہلکار شامل تھے۔ اور عین اس وقت یہ دھماکہ ہوا جب یہ تقریب چل رہی تھی۔ اب اس کے پیچھے کے کیا محرکات تھے، کیسے یہ بلاسٹ ہو گیا؟ اتنی سیکیورٹی ہائی الرٹ کے اوپر جو ہے آئی ای ڈی بلاسٹ ہونا پاسبل نہیں ہے۔ ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، یوٹیوب پہ سبسکرائب کریں، اور فیس بک دیکھ رہے ہیں تو ہمیں لائک کریں ضرور۔ ہم اب اس کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ آخر میں جدہ کے قبرستان میں ہونے والا بلاسٹ کیوں ہوا، اور جدہ میں جنگ عظیم اول کی جو ہے وہ فوجیوں کی تقریب کیوں منعقد کی گئی تھی۔ آخر اس کے پیچھے کیا محرکات تھے، کیوں جدہ میں جو ہے اس طرح کا کام ہوا۔ جب یہ تقریب چل رہی تھی عین اس وقت اس بلاسٹ ہوا، اور اس بلاسٹ میں ایک یونانی اہلکار اور 4 سعودی اہلکار جو ہے اس میں زخمی ہیں، اب تک کی ابتدائی رپورٹ یہ ہے۔ مگر متضاد اطلاعات یہ ہیں کہ یہ فرانس کے سفیر اور سفارتی اہلکاروں کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، جس میں وہ بچ گئے، بال بچ گئے، اور اس میں کوئی بھی سفیر، کوئی کونسل جنرل، کوئی سفارتی اہلکار اس میں زخمی نہیں ہوا۔ آخر کیسے جو ہے اتنی بڑے سیکیورٹی لوپ ہول سے جو ہے یہ آئی ڈی بلاسٹ ممکن ہوا؟ ایسا پاسبل نہیں تھا، اتنا ہائی الرٹ سیکیورٹی کا نظام ہے سعودیہ کا، مگر اس کے باوجود آئی ڈی بلاسٹ ہوا۔ اور اس کے پیچھے کیا محرکات تھے؟ فرانس کا سفیر کیوں پن پوائنٹ ٹارگٹ تھا؟ کیونکہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے مہینے فرانس کی طرف سے ایک اسکول ٹیچر کی طرف سے جو ہے وہ گستاخانہ خاکے جو ہیں وہ نشر کیے گئے، اور اس کے بعد فرانسیسی صدر نے اس کی حمایت کی اور اس کے اوپر ایک واویلا مچایا، جس کے اوپر کافی مسلم امت نے جو ہے اس کے اوپر کافی زیادہ جو ہے وہ شور و غل کیا کہ یہ کس طریقے سے ممکن ہے، اور آپ آزادی میں یہ کیسے آپ کسی کے مذہب کے اوپر جو ہے نا اس طرح کے قدغن لگا سکتے ہیں، اور الٹا اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ مطلب اس کے اوپر جو ہے وہ آپ اس کو روک نہیں رہے ہیں اور اسے آپ سپورٹ کرتے جا رہے ہیں۔ فرانسیسی صدر کا اپنا مطالبہ تھا کہ فرانسیسی صدر کو اپنے الیکشنز کے اوپر جو ہے حمایت حاصل کرنی تھی۔ انہوں نے مسلم امہ کے نازک مسئلے کو چھیڑا، اور اس کے بعد انہوں نے دنیا میں ایک ہائپ حاصل کر لی۔ مسلم امہ کی طرف سے یہ رد عمل سامنے آیا کہ جلسے جلوس تو ہوتے رہے، مگر فرانسیسی پروڈکٹس کا بائیکاٹ ہوا، جس کا ان کو بہت بڑا دھچکا لگا، اور فرانسیسی صدر نے متعدد بار ٹی وی پر آ کر سعودیہ اور متعدد اسلامی ملکوں کو تنبیہ کی اور خبردار کیا کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں، ہماری پروڈکٹس کا بائیکاٹ نہ کریں۔ اور اس کے بعد انہوں نے امریکہ اور یورپی یونین سے بھی اس چیز کی استدعا کی کہ یہ دیکھیں اسلامی ممالک جو ہے وہ ہماری پروڈکٹس کو اور ہماری آزادی صحافت، آزادی رائے کو کس طریقے سے پامال کر رہے ہیں، کس طرح سے روک رہے ہیں۔ اور انہوں نے ان کو اس چیز کا بھی کوئی افسوس نہیں کہ انہوں نے کسی مذہب کے اوپر جو ہے کیچڑ اچھالا ہے۔ اب جب کہ یہ کام سعودیہ میں جب یہ تقریب ہوئی تو انہوں نے اس چیز کو بخوبی بھانپ لیا کہ اگر سعودیہ میں اس طرح کا ہم بلاسٹ کرایا جائے تو پوری مسلم امہ، پوری دنیا کی توجہ جو ہے فرانس حاصل کر لے گا، اور فرانس اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا، اور یہ بتانا شروع کر دے گا کہ اسلام امن پسند کے بجائے یہ دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہوتے ہیں اور یہ اس طرح کی حرکات کرتے ہیں۔ پہلی چیز میں آپ کو بتا دوں، انوکھا سوال یہ ہے کہ اتنے بڑے سیکیورٹی زون میں جو ہے کس طریقے سے لوپ ہول ہوا۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ سیکیورٹی کلیئرنس جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ تھی، ہر جگہ کی کلیئرنس ہو چکی تھی، آئی ڈی بلاسٹ پاسبل نہیں تھا۔ سعودیہ اپنے پاؤں پہ کلاڑی نہیں مارے گا۔ یہ جو سفارتی اہلکار فرانس کے لوگ ساتھ آئے تھے یہ ان کی طرف کا کارنامہ ہے، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اگر یہ پراپر سعودی حکومت یا دہشت گردوں کی کارروائی ہوتی تو اس میں کوئی نہ کوئی سفارتی اہلکار، کونسل جنرل یا کوئی نہ کوئی زخمی ہوتا، مگر ہمارے پاس یہ اطلاعات باوثوق ذرائع سے بھی ہیں، اور سعودی ٹی وی اسٹیٹ چینل نے بھی اس چیز کو رپورٹ کیا کہ کوئی سفارتی اہلکار، کوئی کونسل جنرل کا بندہ اس میں زخمی نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے فرانس کی طرف سے، جس کو جو ہے وہ ہم سب کو کنڈیم بھی کرنا چاہیے، اور اس بات کو میڈیا میں بھی اچھالنا چاہیے کہ فرانس نے سعودیہ میں کیا کیا۔ اب بات یہ ہے کہ امریکہ اور ان سب کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اس نے اس طرح کے اقدامات کیے، اور وہ تواتر کے ساتھ کرتا رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اپنے آپ کو معصوم ثابت کرنے کے لیے وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتا رہے گا۔ اب ہم سب کو یہ بات بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آتی ہے، اور ایک عام انسان کو یہ بات بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آتی ہے کہ جب اگر کوئی آئی ڈی بلاسٹ اتنے ہائی الرٹ زون میں کیا جائے تو یہ اندر کے لوگ انوالو ہوتے ہیں، اور یہ سارے سیکیورٹی اہلکار جو تھے وہ انہوں نے تمام ایریے کو متعدد بار چیک کیا تھا، تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ ان سے یہ
مسٹیک ہو گئی ہو. تو یہ سارا کام فرانس کے سفارتی اہلکار اور قونصل جنرل کی ملی بھگت ہے. انہوں نے سعودیہ کو اس چیز میں بدنام کرنا تھا اور یہ کام ہو گیا. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ تواتر کے ساتھ جو ہے نا یہ اس طرح کے اقدامات ہوتے رہے ہیں اور ناموس رسالت کے اوپر کتنی زیادہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی رہی ہیں. ہم دیکھتے رہے ہیں اور تواتر سے اپنی ویڈیوز میں بھی بتاتے رہے ہیں کہ فرانس نے یہ پہلی دفعہ نہیں کیا, ہر بار ان کا کام ہوتا ہے. یہ آپ 9ویں صدی میں بھی کیا, انہوں نے 10ویں صدی میں بھی کیا. کبھی یہ خاکوں کی صورت میں کرتے ہیں, کبھی یہ اسٹیج ڈراموں کی صورت میں کرتے ہیں, جب تک کہ ان کی ہماری رسائی ہم تک اس طرح کی معلومات نہیں ہوتی, مگر یہ ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں. اور یہ جذبات سے اس لیے کھیلتے ہیں کہ یہ ان کے اپنے بڑے مقاصد ہوتے ہیں. یہ پاپولیرٹی, فیم اور اس لیے یہ کام کرتے ہیں, پاپولیرٹی حاصل کرنے کے لیے. چاہے وہ ایک چھوٹا سا بندہ ہو, ایک اخبار ہو, اس کو فیم اور پاپولیرٹی حاصل کرنا ہوتا ہے, پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف کرنی ہوتی, تو یہ کام کرتا ہے. اس چیز کا اب آپ کے سامنے ہے, ہم نے آپ کو تجزیہ کر دیا کہ یہ ان کے ہی اپنے کارنامے, اور کل صبح تک کی یہ رپورٹ میں واضح ہو جائے گا کہ یہ اس میں کون کون انوالو تھا, کس کا یہ کام تھا, اور کون سے سفارتی اہلکار اس میں شامل تھے. سعودیہ اس چیز کو بالکل نہیں چھوڑے گا, اور سعودیہ نے یہ بتا دیا ہے کہ ہم فل آن انویسٹیگیشن کریں گے. فرانس معصوم بن رہا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ معصوم گردان رہا ہے کہ ہاں دیکھیں جی ہمارے اوپر سعودیہ میں ایک اتنی بڑی اسٹیٹ کے اندر ایک بہت ہائی الرٹ زون میں جب ہماری تقریب ہو رہی تھی, اول تو یہ تقریب ہو کی رہی تھی, یہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی. خیر تقریب ہو رہی تھی, تقریب میں اینڈ تقریب کے دوران یہ بلاسٹ ہوا, اور جس میں ہم ٹارگٹ تھے, اور خوش قسمتی سے کوئی بھی زخمی یا ہلاک نہیں ہوا. بیچارے سعودی سیکیورٹی اہلکاری اس میں زخمی ہوئے ہیں اب تک کی رپورٹ ہے. کل صبح ہم آپ کو ایک اور تجزیہ دیں گے اور ہم بتائیں گے کہ کون کون اس میں ملوث تھے. دیکھتے رہیے, اور ہو سکتا ہے آپ ہماری بھی اس بات سے متفق نہ کریں, مگر اگر آپ کو اتفاق نہیں ہے تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں. شکریہ.